ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان و شوکت، جاہ و حشمت، سب کچھ اللہ مالک الملک کے لیے لائق ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات اس لائق ہے کہ انسان اپنی پیشانی صرف اسی کے آگے جھکائے، اسی کے لیے رکوع کرے، اسی کے لیے سجدہ کرے اور اسی کے نام کی نظر و نیاز بانٹے۔ بحیثیت مخلوق الہی ہم میں سے ہر شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین یا الہ الحق آمین۔ اس کے بعد لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء والمرسلین، امامنا الاعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ مالک الملک نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا، آپ کی امامت، نبوت اور رسالت کو تا قیامت جاری اور ساری فرمایا۔ آپ پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، آپ سے محبت فرض ہے، آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ سے محبت فرض ہے، اور آپ کی سنت پر جنت میں داخلے کے لیے عمل ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بے حساب درجات بلند ہوں ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے، جنہوں نے براہ راست آفتاب رسالت سے دین اسلام سیکھا، سمجھا اور عمل کیا، اور پھر اسے غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، جہاں گئے وہاں سے ان کے جنازے ہی نکلے۔ اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات قبول فرمائے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، قابل صد احترام میرے موحد بھائیوں، انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں اور انتہائی معززات ماؤں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ کے سامنے 26ویں پارے سے سورت نمبر 48 سورت الفتح کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ مالک الملک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صفات کا بڑا کامل تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ صفات آپ کے سامنے ذکر کر کے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم صحابہ کرام کے مقابلے میں کتنے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی ایمان پیدا فرمائے، اور وہ ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مقام پر رب العزت نے آخری آیت کا آغاز فرمایا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کا آخری حصہ ہے، اور اس میں رب العزت کی کمال محبت چھلک رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کافروں کے بارے میں بڑے نرم ہیں اور اپنوں کے بارے میں بڑے سخت گیر ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی کسی تھانے میں تھانے دار لگا ہوا ہو نا جی، جب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس وقت تو وہ تھانے دار ہوتا ہے، اس کا آرڈر چل رہا ہوتا ہے،
اور جب وہ گھر آتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو تھانے دار ہی سمجھتا ہے. اور یہی حال ہمارے فوجی افسران کا ہے. تو وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے آپ کو جرنل ہی سمجھتے ہیں، کرنل ہی سمجھتے ہیں. تو یہ جو انداز ہے نا ہماری زندگی کا، یہ اچھا نہیں ہے. بھائی جب آپ حاضر سروس ہیں اس وقت آپ کا معاملہ اور ہے، جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے تو پھر آپ اپنے آپ کو انسانیت کے درجے پر تو لے آئیں. وہ پھر بھی کسی کو انسان نہیں سمجھتے. یہ عہدہ اتنی بری بلا ہوتا ہے کہ یہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا. تو یہ معاملہ ہمارا اچھا نہیں ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ کافروں کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا وہ بڑی سختی سے پیش آتے، اور اپنوں کا کوئی بھی معاملہ ہوتا وہ بڑے نرم دل تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے. اللہ اکبر. دوسری صفت ان کی رب العزت نے بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ جب انہیں دیکھیں گے تو یہ کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی سجدہ کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کمال بیان کیا رب العزت نے. کہا جب آپ انہیں دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے، تو کیا کر رہے ہوں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ. محمد کے صحابہ کا ایک ہی مشن ہے، رب راضی ہو جائے. کیا کمال مشن ہے. یبتغون فضلا من اللہ. وہ رب کا فضل مانگتے ہیں، رب کی رضا مانگتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کے اس عمل کا ان کی زندگی پر کیا اثر ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کثرت سجود کی وجہ سے چہرے پر، ماتھے پر محراب بن چکے ہیں. ان کی شکل دیکھتے ہی تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے جو کثرت سے سجدہ کرتا ہے. اللہ اکبر. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پہچان ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر سجدہ کرنے کے وجہ سے، کثرت سجدہ کی وجہ سے محراب بنے ہوئے. ان کی یہ باتیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. مالک کہتے ہیں ہمیں یہ اتنے پیارے لگے، یہ میرے بندے اتنے پیارے لگے. قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، میں نے ان کی صفات کے تذکرے تورات انجیل میں بھی کر دیے. اللہ اکبر. ایسا موحد، مجاہد، مومن بندہ اللہ کو درکار ہے جس سے وہ راضی ہو، جس سے وہ محبت کے تذکرے کرے. قرآن تو قرآن، تورات انجیل میں بھی ان کی صفات ذکر کر دی. آپ کے سامنے میں اس حوالے سے ایک بڑا تفصیلی واقعہ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے آخر میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ مالک الملک نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے. صرف ایمان والے نہیں، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لانے کے بعد اپنے عمل میں سچے اور کھرے ہیں. یاد رکھیے گا، صرف کلمہ طیبہ پڑھنا کافی نہیں. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل ضروری ہے. اور عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز با جماعت، مرد حضرات کے لیے مسجد میں، خواتین کے لیے گھر میں. یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھے ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا ہمارا کوئی بچہ نہیں پڑھتا، بچی نہیں پڑھتی، ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں پڑھتا، تو آپ یقین کر لیں اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں.
کیونکہ یہ نماز ہمارے ایمان کا ثبوت ہے، اور یہ میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی بات نہیں ہے، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو نماز پڑھتا ہے تو مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، نہیں پڑھتا تو کافروں کی لسٹ میں ہے۔ تو اسی لیے رب العزت نے کلام اللہ میں جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ ملتا ہے تو عموماً لفظ یہ ہوتے ہیں جیسے یہاں ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان کے تذکرے کے بعد عاملوا الصالحات کے لفظ ملیں گے، یا ایہا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اس طرح کے بے شمار کلمات ہیں، سیم الفاظ ملتے جلتے قرآن مجید کے اندر بار بار رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اور اس کا واحد مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب عمل صالح ہوتا ہے، وہ صاحب عمل صالح ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، وہ امانت دیانت صداقت شرافت کا پیکر ہوتا ہے، وہ بے ایمان نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ کذاب نہیں ہوتا، وہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ کسی سے فراڈ نہیں کر سکتا، وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ وہ مومن ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اور اس کی زندگی کا مشن مالک الملک کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنا ہے۔ وہ کیسے کسی سے زیادتی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان، مالک الملک کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا اپنے مومن بندوں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، میں اپنے ان بندوں کو معاف بھی کروں گا اور اجر عظیم عطا کروں گا، مغفرت بھی ملے گی، اجر بھی بہت بڑا ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انسانوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ عزیزان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو دل سے لایا، عمل کیا تو دل سے کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی جو تربیت کی، ان کو انہوں نے اپنی ایسی عادت بنائی کہ زندگی بھر کبھی نافرمانی نہیں کی کسی بھی مسئلے میں۔ جس مسئلے کا جب پتہ چل گیا اس کے بعد دوبارہ بدعملی کا شکار نہیں ہوئے، اور اتنے سچی اور کھرے لوگ تھے کہ میں آپ کو ان کے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 بندوں کا ایک گروپ تشکیل دیا، مکہ المکرمہ کے قریبی علاقوں میں جا کر وہ موجودہ خبریں لے کر آئیں کہ بدر کے مارکے کے بعد ان کے حالات کیا ہیں، ان کے مستقبل کے جو ہے عزائم کیا ہیں، یہ اب کیا کریں گے، مستقبل میں یہ ہمارے خلاف کیا کریں گے، اس طرح کی خبریں لے کے آؤ۔ وہ ابھی راستے میں تھے، مکہ نہیں پہنچے تھے، مکے سے ابھی کافی دور تھے کہ ان کے متعلق مکہ کے کچھ لوگوں کو خبر مل گئی کہ مدینے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے، تو انہوں نے ان کو پکڑنے کے لیے 200 افراد کا دستہ بھیج دیا۔ اب یہ 10 تھے اور وہ 200 تھے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اوپر سے یہ تیر مار رہے ہیں، نیچے سے وہ تیر مار رہے ہیں،
یہ 10 بندے ہیں، وہ 200 بندے ہیں۔ نتیجے میں ان 10 میں سے تقریباً جو ہے وہ 6 شہید ہو گئے، باقی جو 4 رہ گئے ان کے متعلق انہوں نے نیچے سے آواز لگائی کہ ہمیں گرفتاری دے دو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمیں گرفتاری دے دو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ ابھی زندہ تھے، تو وہ کہنے لگے بھائی میں نے تو گرفتاری نہیں دینی، تم نے دینی ہے تو دے دو، میں گرفتاری نہیں دوں گا، یہ مشرکین ہیں، یہ وعدے کے پابند نہیں ہیں، یہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ وفا نہیں کرنا، انہوں نے تمہیں ضرور قتل کرنا ہے، لڑنا ہے تو بہادری سے لڑ کے شہید ہو جاؤ۔ تو ان میں سے جو ان کے امیر تھے وہ نیچے نہیں اترے، 3 بندے جو باقی رہ گئے وہ نیچے اتر آئے، انہوں نے آ کر گرفتاری دے دی۔ اور یہ جو اوپر تھے امیر صاحب اکیلے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور شہادت سے قبل انہوں نے دعا کی اے میرے مالک میری لاش ان کے ہتھے نہ چڑھے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہد کی مکھیاں آئیں اور ان کی لاش کی حفاظت کی۔ مشرکین کو شہد کی مکھیوں نے ان کی مبارک لاش کے قریب نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ وہ ایسے ہی واپس چلے گئے ان 3 کو گرفتار کر کے۔ اس کے بعد بارش آ گئی اور آج تک ان کی لاش کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی۔ یعنی جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو مالک مرنے کے بعد بھی ان کی دعاؤں کا خیال کرتے، ہاں جی، ان کی کہی ہوئی باتوں کی لاج رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ان 3 بندوں میں ایک خبیب بن عدی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اکیلے بندے نے جنگ بدر میں کافروں میں سے ایک کافر تھا حارث، وہ اور اس کے جوان 2 بیٹے، 3 بندے ایک ہی گھر کے مارے تھے جنگ بدر میں۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر اس کو مشرکین سے خرید لیا کہ ہم اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ لیں۔ گھر میں لے جا کر قید کر دیا، زنجیر سے باندھ دیا۔ تو حارث کی جو بیٹی ہے زینب، وہ ان کی شہادت کے بعد بتاتی ہے کہ مکے میں پھل نہیں اگتے، پھل نہیں ہوتے مکے میں، پھل باہر سے جاتے ہیں وہاں سے، وہاں پھلدار درخت نہیں ہوتے، خشک پہاڑ ہیں، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہا میں جب ان کو کھانا دینے جاتی تو ان کے پاس پھل پڑے ہوتے، حالانکہ مکہ میں پھل ہوتے نہیں، اور وہ گھر میں کمرے میں زنجیروں سے باندھے ہوئے قید۔ اور کہتی کہ میں ان کے اس معمول سے، اس مسئلے سے بڑی حیران ہوتی کہ یہ بندہ کتنا اللہ والا ہے، اور اس کا اللہ پر کتنا توکل ہے، اور اللہ کو اس سے کتنی محبت ہے کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے کو اللہ پھل کھلا رہے۔ جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کا ایسے ہی خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر جی حارث کے گھر والوں نے اعلان کر دیا کہ خبیب بن عدی کو کل جو ہے نا وہ حرم سے باہر لے جا کر اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان کو بھی خبر معلوم ہو گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح دے دیں، میں اپنی حجامت کر لوں۔ انہوں نے اس طرح دے دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی وہ خاتون، اور اس کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتا چلتا وہ سیدنا خبیب کے کمرے میں آ گیا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسرا دے کے گئے تھے، وہ بائیں ہاتھ میں اسرا پکڑا ہوا ہے، دائیں ہاتھ میں بچہ پکڑ لیا اور ران پہ بٹھایا ہوا ہے اور پیار کر رہے ہیں۔ اب اسی حالت پر جو ہے وہ زینب کی، جو کہ حارث کی بیٹی تھی، اس کی نظر پڑی، اس کی چیخ نکل گئی میرا بیٹا تو گیا،
اس کو پتا ہے کل ہم نے اسے قتل کرنا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اسرا بھی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی چیخ سن کر خبیب بن عدی نے اسے کہا اتخشین ان اقتلا، زینب ڈر گئی ہو کہ تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا؟ کہنے لگی ہاں میں ڈر گئی ہوں۔ کہا میں مسلمان ہوں۔ الغدر لیس من شاننا، دھوکہ دینا تو ہمارے قریب بھی نہیں آتا، ہماری فطرت نہیں ہے۔ اللہ نے دھوکہ دینا ہماری طبیعت میں نہیں رکھا، ہماری صفات میں یہ شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، سیدنا خبیب ایک جنگی قیدی تھے، جنگ میں اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی بھی ذریعے سے جان بچانا جائز ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن خبیب بن عدی نے صرف اس وجہ سے اپنی جان نہیں بچائی کہ لوگ کہیں گے مسلمان دھوکے باز۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان دھوکے باز ہے، محمد کے ساتھی دھوکے باز ہے۔ یہ بات کہنی تھی نا لوگوں نے کہ محمد کے ماننے والے، محمد کے ساتھی صحابی دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا یہ ٹائٹل میں نہیں لینا چاہتا، میں اپنی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان قربان کر دی۔ کہا زینب لے جاؤ بچہ اپنا۔ حالانکہ بڑی آسانی سے بچے کو ڈال بناتے، اسے قتل کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس اتنا کہہ دیتے کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا، اور وہ چھوڑ دیتے، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں تھی، چھوڑ دیتے وہ۔ اور آپ مکے سے باہر نکل کر ان کا بچہ بھی چھوڑ دیتے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچے کو قتل کیے بغیر بھی جان بچائی جا سکتی۔ لیکن صرف یہ کہ ان میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مسلمان دھوکے باز ہے، مسلمان جو ہے نا وہ فراڈ کرتے، مسلمانوں کے نام پر آنچ نہیں آنے دی، جان قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ بچہ اس کا چھوڑ دیا، وہ لے گئے۔ اگلے دن جب وہ ان کو لے کے گئے ہل سے باہر، حرم سے باہر ہل کے اندر، اور جا کر انہیں قتل کرنا تھا، تو پوچھا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش؟ کہا جی صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ پھانسی کے پھندے پر بھی اللہ کے مومن بندوں کو نماز یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھی، اور آخری بیان ان کا یہ تھا یا اللہ ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو بتا دینا، ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو بتا دینا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو بتا دینا۔ اور اس کے بعد دعا کی اللہم اقتلہم بددا، یا اللہ جو جو میرے قتل میں شریک ہوگا ان سب سے بدلہ لینا، ولا تغادر منہم احدا، ان میں سے کسی کو بھاگنے نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، وہ سارے مل کر انہوں نے بدلہ لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اس سارے واقعہ میں 2 باتیں نہایت اہم ہیں کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں چند لمحوں بعد قتل ہو جاؤں گا، اور وہ آخری خواہش نماز پڑھنے کی ظاہر کر، اور ہم ہٹے کٹے صحت مند موٹے تازے، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی بڑی کالونی ہے یہ، اور مسجد میں کتنے لوگ؟ 10واں حصہ بھی نہیں ہے مسجد میں، باقی مساجد کو بھی جمع کر لو پھر بھی 10واں حصہ نہیں بنتا۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا عمل ہے؟ اور دوسری جو اہم ترین بات اس واقعہ سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا،
نبی علیہ السلام نے پہلی تربیت ہی یہ کی ہے، علیکم بالصدق، مسلمانوں سچائی کو لازم پکڑ لو، سچ بولنا ہے جو مرضی ہو جائے۔ ان الصدق یہدی الی البر، یہ سچائی تمہیں نیکی کے راستے پہ لے کے چلے گی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی تمہیں جنت لے کے جائے گی۔ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا لو، ان الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ آپ کو گناہ کے راستے پر چلائے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور جو برائی ہے، گناہ ہے، یہ تمہیں جہنم کے راستے پر لے جائے۔ بس یہ ایک وہ بنیادی بات ہے جس کو صحابہ کرام نے اپنے پلے باندھا اور زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے پیارے امام گزرے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک دن ادھر بیٹھا ہوا زمین کے اوپر، تو میں نے دیکھا ایک چیونٹی جو ہے وہ کسی پرندے کا چھوٹا سا پر کھینچ کر اپنی بیل میں لے جانا چاہتی ہے، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا تو اسے کھینچا نہیں جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور 50-60 چیونٹیاں ساتھ لے کے آئی کہ بڑی چیز ہے اس کو اٹھا کے لے کے جانا۔ کہتے جب وہ آئے نا ادھر پاس اس کے، تو میں نے پر اٹھا لیا، ان کو پر نہیں ملا۔ جب انہوں نے ڈھونڈا تو وہ واپس چلی گئی، ان کو نہیں ملا، اور جو ان کو بلا کے لائی تھی وہ چیونٹی وہیں کھڑی رہی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں نے وہ رکھ دیا اس کو، وہ پھر پر مل گیا، اس نے پھر دڑکی لگا دی، اس نے جا کے بتایا وہ موجود ہے۔ تو اب جو ہے وہ 50 کی بجائے 30 چیونٹیاں واپس آئیں، 50 کی بجائے 30، یعنی آدھوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ پہنچے تو میں نے پھر پر اٹھا لیا، ان کو وہ پھر نہیں ملا، تو ظاہر بات ہے ناراض ہو کے گئے ہوں گے۔ وہ چیونٹی پھر کھڑی رہی، کہتے ہیں میں نے پر نیچے رکھ دیا، اس نے دیکھا پھر دڑکی لگا دی۔ اب تیسری مرتبہ 5 سے 6 چیونٹیاں آئیں، 5 سے 6 چیونٹیاں آئیں، باقی سب نے یقین نہیں کیا۔ اور جب ان کو پر نہیں ملا تیسری مرتبہ انہوں نے اس چیونٹی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا اسے۔ اتنی نفرت جھوٹ سے، اور اللہ کی ہر مخلوق میں یہ چیز موجود ہے۔ ہم اشرف المخلوقات، صاحب عقل و بصیرت، علم والے، فضل والے، پڑھے لکھے، سندوں والے، ڈگریوں والے، صبح سے جھوٹ بولتے ہیں، رات سونے تک جھوٹ بولتے ہیں۔ چیونٹیوں کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، تیسری مرتبہ جھوٹ بولنے پر انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر ڈالا۔ کہتے ہیں وہ ابھی چیونٹیاں وہیں موجود تھی تو میں نے پر رکھ دیا، وہ تو مر گئی جو بلا کے لانے والی تھی، تو میں نے پھر پر رکھ دیا۔ انہوں نے پر دیکھا تو پریشان ہو گئی، انہوں نے پھر اس کے جو ٹکڑے کیے تھے وہ ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے، تو امام صاحب کہتے ہیں یوں گردن جھکا کے چاروں طرف وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، گویا کہ وہ شرمندہ ہیں، معافی مانگ رہی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں۔ تو عزیز بھائیو، امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے استاد امام ابن تیمیہ سے اس کا ذکر کیا، اس واقعہ کا، چیونٹیوں والے واقعہ کا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے لگے ابن قیم، اللہ رب العزت نے جھوٹ سے نفرت ہر مخلوق میں رکھی ہے۔ اللہ نے جھوٹ سے نفرت ہر مخلوق میں رکھی ہے، کوئی مخلوق جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی۔ کہا آئندہ دوبارہ نہ کرنا ایسا، ان کو کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اللہ رحمت فرمائے۔ اب جی میں آپ کے سامنے آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان پیاروں کی صفات کے تذکرے تورات انجیل میں کس طرح کیے۔
अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब का दौर है, बैतुल मुक़द्दस तक मुजाहिदीन पहुंच चुके हैं और बड़ी जंग जारी थी कि उनके पादरियों ने फैसला किया कि जंग को रोका जाए और अमीरुल मोमिनीन को बुलाकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियां उनके हवाले की जाए। हम जंग नहीं चाहते। इन्होंने कहा जी आपने चाबियां देनी है तो हमें दे दें, इस वक्त हम कमांडर हैं। अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कदर साहबी थे, वो मौजूद थे कि आप जो है वो हमें दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, अमीरुल मोमिनीन को बुलाएं जी। उन्होंने खत लिख दिया, बंदा भेज दिया, जो भी उस दौर में तरीका था। तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। एक ऊंट है, एक खुद है और दूसरा आपके साथ एक खादिम है। जितनी देर आप ऊंट पर सवार हुए उतनी देर आपका खादम आगे साथ पैदल चला, और जब वो थका तो आप नीचे उतर गए, उसको ऊपर बिठाया और उसकी ऊंट की मुहार पकड़ के चल रहे हैं। चलते चलते बैतुल मुक़द्दस आ गया। बारी आ गई खादम की ऊपर बैठने की, बारी आ गई खादम की ऊंट पर बैठने की। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अब शहर आ गया है तो लोग आपके इस्तकबाल के लिए आएंगे, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। कहा चुप करके बैठ जाओ। तो वो दूसरी बात तो फिर किया ही नहीं करते थे, बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन ने ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है, ऊंट पर जो है वो खादिम बैठा हुआ है, शहर में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। शहर में दाखिल हुए तो अबू उबैदा बिन जर्राह तशरीफ लाए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन पूरी ईसाई दुनिया जमा है, आपके तो कपड़े ही फटे हुए हैं, कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, तो ये नया सूट मैंने आपके लिए सिलवाया है, ये पहन लीजिए। कहने लगे अबू उबैदा इन्हीं कपड़ों में तो अल्लाह ने हमें ये इज्जत और शान दी है, तुम कहते हो आज हम इन कपड़ों को उतार दें। अबू उबैदा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हमने अगर ऊपर से नए कपड़े पहने हैं तो नीचे हमारे वही पुराने मौजूद हैं, हमने पुराने कपड़ों को फेंका नहीं है। जिन कपड़ों से अल्लाह ने गुर्बत की वजह से हमें इज्जत दी है वो हमारे भी मौजूद है, आप भी इनके ऊपर से पहन लें। कहने लगे नहीं, मैंने नहीं पहना। ऐसे ही चले गए। उसके बाद जब वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपके कपड़ों पर 17 पैबंद होने चाहिए, 15 हैं, 2 नहीं है। ईसाई कहने लगे आपके कपड़ों पर 17 पैबंद होने चाहिए, 15 हैं, 2 कहां हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाजू यूं करके फैलाए और बगलों में 2 पैबंद लगे हुए थे, और वो भी चमड़े के, कपड़े में चमड़ा लगाया हुआ। ये पैबंदों की तादाद मालिक ने तौरात इंजील में लिखवाई है। उन्होंने कहा जी निशानियां पूरियां हैं। कि जब ये बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए उमर बिन खत्ताब दाखिल होगा, इसके हाथ में ऊंट की मुहार होगी, ऊंट पर खादिम होगा, ये भी लिखा था। मोहब्बत है अल्लाह ताला की अपने बंदों से, तो ये मोहब्बत झूठ बोलने से तो नसीब नहीं हुई ना। क्या बोलते हैं, ये अमल से नसीब हुई है, अमल से। रुहबान बिल्लैल फुरसान बिन नहार, दिन को घोड़े की पुश्त पर, रात को मुसल्ले की पुश्त पर। दिन को जिहाद कर रहे हैं, रात को मुसल्ले पे मालिक को मना रहे हैं। अल्लाह अजीजान, जब तक हम इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे हमें खैर नहीं मिल सकती, हमारा ईमान मजबूत नहीं हो सकता।
ہم دھوکے میں ہیں، ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت اپنانی ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔